سن کے آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے گی۔ اب سنیے گا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اس کے اندر انہوں نے حدیث لکھی ہے، سند پوری لکھی ہوئی ہے، سند پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بس میں آگے آگے چلتا ہوں جلدی کیونکہ پروگرام کو جلدی ختم بھی کرنا ہے اور ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، اور آپ کے تھرو انشاءاللہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی حضور کے غلام ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے ان سب تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ لوگ کیمرہ سامنے رکھ کر اگر صحابی رسول کو گالیاں دے سکتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دے سکتے ہیں، ہمارے آقا کی شان کا انکار کر سکتے ہیں، تو ہم بھی یہی وسیلہ ذریعہ استعمال کر کے اپنے آقا کی شان کا ڈنکا نہیں بجا سکتے، حضور کے صحابہ کی عظمت پر پیرا نہیں دے سکتے، ہم اہل بیت کی غلامی اور ان کی محبت کی بات نہیں کر سکتے۔ جب اس وسیلے کو گند مارنے والا آڑ بنا کر اپنا گند دنیا کے اندر پھیلا سکتا ہے تو ہم اس کو ذریعہ بنا کر دنیا کے اندر اپنی خوشبو نہیں پھیلا سکتے۔ اچھا خیر، ذرا سنیے گا حدیث پاکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضرت سفیان بن میسرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا قال قلت یا رسول اللہ متی کنت نبیا، آقا یہ ارشاد فرمائے آپ نبی کب ہوئے؟ آپ نبی کب ہوئے؟ اب یہ دیکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لما خلق اللہ الارض، فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ میں کب نبی ہوا؟ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اور فرمایا واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، زمین کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ٹھیک طرح سے کر کے بنا دیے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آگے فرمایا وخلق العرش، اللہ نے جب عرش کو پیدا کیا میں اس وقت بھی ولی نبی تھا۔ اور آگے سنیے، فرمایا کتب علی ساق العرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، اللہ نے عرش کے پایوں کے اوپر لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا وہاں پر اللہ نے لکھا۔ آپ آگے سنیے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وخلق اللہ الجنہ، اللہ نے پھر جنت کو بنایا جس کے اندر اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ پھر فرمایا فکتب اسمی علی الابواب والاوراق، اللہ نے میرا نام جنت کے دروازوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھ دیا۔ کس کا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ فرمایا جنت کے پتوں پر بھی میرا نام اور جنت کے دروازوں پر بھی میرا نام۔ اچھا، کوئی بندہ گھر جب بنواتا ہے تو نام جب لکھے گا تو کس کا لکھے گا؟ اپنا لکھے گا، یعنی گھر پر نام اس کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے، یا پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے جو مالک کو پیارا بہت لگتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ نے جنت بنائی، جنت کی ہر شے پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے سب کا کنٹرول اختیار حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں والقباب والخیام، جنت کے اندر جو گنبد ہے نا ان گنبدوں پر بھی میرا نام لکھا ہے اور خیموں کے اوپر بھی میرا نام لکھا ہے۔ وآدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی۔ اب آگے سنیے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نظر الی العرش، انہوں نے عرش کے اوپر دیکھا، کیوں نظر اٹھائی؟ عرش کو دیکھا۔ فرآ اسمی، تو حضرت آدم نے، حضور فرماتے ہیں عرش کے اوپر میرا نام دیکھا۔ دنیا کا سب سے پہلا بشر پیدا ہو رہا ہے، ابھی جسم میں روح ڈلی ہے، آنکھ کھلی، پہلی نظر اٹھی عرش پر گئی اور کیا دیکھا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں حضرت آدم نے وہاں پر میرا نام دیکھا۔ اب آگے فرماتے ہیں فأخبرہ اللہ، اللہ نے حضرت آدم کو خبر دی، کیا خبر دی؟ انہو سید ولدک، اے آدم یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں محمد، یہ تمہاری اولاد کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ آگے فرمایا فلما غرہم الشیطان، نبی پاک فرماتے ہیں جب شیطان نے وسوسہ ڈال کر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو دانہ کھلوا دیا، جب ان سے یہ لغزش ہو گئی تو فرمایا تابا،
ان دونوں نے توبہ کی، وَاسْتَشْفَعَا بِإِسْمِي إِلَيْهِ، اور میرے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ اسی نام کا صدقہ ہماری توبہ قبول فرما۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، بس پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب، کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے دانا کھا لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے یوں سر اٹھایا، اوپر سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی بحق محمد، اے اللہ تجھے تیرے محبوب محمد کا صدقہ الا غفرت لی، ان کے صدقے یا اللہ میری بخش فرما لے، یا اللہ ان کا صدقہ میری توبہ قبول فرما لے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِ، اللہ نے وہی فرمائی، اے آدم وما محمد ومن محمد، اے آدم تو نے جس پیارے نام کا وسیلہ پیش کیا محمد نام کا، یہ تو بتاؤ محمد کون ہیں، تم کیسے جانتے ہو ان کو؟ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا جس رب نے نبی پاک کو پیدا کیا اس رب کو نہیں پتا کہ نبی پاک کون ہیں؟ بولیے، نہیں پتا، پتہ ہے نا؟ تو پھر کیا مطلب یہاں؟ مطلب یہ کہ اللہ چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے لب ہلے، میرے محبوب کی شان بیان ہو، سبحان اللہ، ورنہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اس لیے اللہ پوچھ رہا ہے، پتہ سب ہے اللہ کو، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم خود نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائے۔ فرمایا آدم بتاؤ تسی محمد کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، فقال یا ربی انکا لما اتممت خلقی، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، رفعت رأسی الی عرشک، میرے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، میں نے سر اٹھایا تو سب سے پہلے مجھے تیرا عرش دکھائی دیا۔ فرمایا فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں، یا اللہ میرے جسم میں روح ڈلی نا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا سب سے پہلے عرش کے اوپر سامنے کلمہ شریف مجھے لکھا نظر آیا۔ حضرت آدم فرما رہے ہیں ہمارے ابا جان، فَعَلِمْتُ، یا اللہ مجھے پتہ لگ گیا، مجھے سمجھ آ گیا، مجھے علم ہو گیا، انہو اکرم خلقک علیک، یا اللہ مجھے پتہ لگ گیا کہ تیری ساری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا وہی ہے، اذ کرنتا اسمہ مع اسمک، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تیری مخلوق میں، تیری کائنات کے اندر تجھے سب سے زیادہ پیارا وہی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اب آگے ذرا سنیے گا، اللہ کریم نے فرمایا فقال نعم، آدم پیارے تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک ہے، مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے محمد ہیں، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ قد غفرت لک، آدم علیہ السلام جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بھول کو میں نے معاف کر دیا۔ اب آگے فرمایا وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، اے آدم تمہاری ذریت میں، اولاد میں جتنے بھی نبی آئیں گے سب سے آخری نبی یہی ہوں گے، جتنے بھی آئیں گے سب سے آخری نبی یہی ہوں گے۔ اب آگے فرمایا وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا، بولے اسی میں تمہیں بھی پیدا۔ یہ دیکھیں اللہ نے ابھی کائنات کو اللہ نے وجود نہیں بخشا، ابھی صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت اماں حوا جی ہیں، نبی پاک کا نور ہے، فرشتے ہیں،
میں آپ باقی 1.25 لاکھ نبی اور باقی انسان ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی سرکار کی شانوں پر انگلیاں اٹھانے والے بھی نہیں آئے، ان کے باپ دادا بھی نہیں آئے۔ اللہ نے اس وقت اعلان کر دیا، اے آدم اگر میں محمد کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، بولیے تمہیں بھی نہ بناتا۔ اچھا، ایک بڑا مشہور قصیدہ ہے جس کو پڑھتے تو سارے ہیں لیکن یہاں سے مانتے صرف سنی ہے، وہ ہے قصیدہ بردہ شریف۔ کیا ہے قصیدہ بردہ شریف؟ سارے کہتے ہیں جی شرف الدین بصیری بیمار تھے، بادشاہوں کی شان لکھتے تھے، بیمار ہو گئے، ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو ایک دن سوچا سرکار کی شان لکھتا ہوں۔ بادشاہ منہ موڑ گئے کیونکہ اب کچھ لکھ نہیں رہا ان کے بارے میں، چلو اس کے بارے میں لکھتا ہوں جن کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سرکار کی نعت لکھنی شروع کر دی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا۔ اسی رات حضور خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا بصیری سنانا شروع کر دیا۔ سرکار نے ہاتھ پھیرا، فالج مالج سارے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے اس قصیدہ وہ بردہ شریف جو لکھا تھا نا، دنیا بھر کے اندر وہ مقبول ہے، حضور علیہ السلام کی لکھی ہوئی نعت مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا۔ تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں لولا ہو، اگر نبی پاک نہ ہوتے، لم تخرج الدنیا من العدم، اس کائنات کو وجود ہی نہ ملتا اگر حضور نہ ہوتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ابھی ٹائم نہیں، وگرنہ میں نے اس پر الحمدللہ ڈھیر ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو سوالات اٹھتے ہیں ایک ایک سوال کا جواب بھی الحمدللہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی رہی تو بیان کروں گا۔ اچھا، بس ایک گزارش کر دوں چھوٹی سی، ہیں توجہ سے سنیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہو سکے تو اس بات پر صرف خوش ہو جائے کریں، میرے لیے یہی کافی ہوگا کہ آپ کی مسجد سے دین کا سچا پیغام الحمدللہ دنیا بھر میں جاتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگ شر پھیلاتے ہیں نا، تو اس شر کو دیکھنے والے، نوٹ کرنے والے اور اس کے پیچھے لگنے والے ڈھیر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے فضل سے کئی لوگوں کو یہ انتظار ہوتا ہے، اور دنیا کے پتہ نہیں کس کس کونے اور کس کس ملک سے یہ انتظار ہوتا ہے کہ یہاں سے کب آواز اٹھے گی حق اور سچ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین جانیے جیسے کوئی فتنہ اٹھتا ہے، مجھے کوئی وہاں سے کال آ رہی، کوئی امریکہ سے کوئی مسلمان بیٹھا کال کر رہا ہے، کوئی یو کے سے بیٹھا کال کر رہا ہے، کوئی کشمیر سے بیٹھا، کوئی جاپان سے بیٹھا، کوئی کہاں سے بیٹھا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں انتظار ہے، یہ فتنہ اٹھا ہے، اس نے اللہ کے دین پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر، دین پر یہ حملہ کیا ہے، کب آپ کی طرف سے جواب آئے گا؟ یعنی کہ اگر نیک کام ہو رہا ہو، نیکی کا اچھا کام ہو رہا ہو، بندہ اگر ساتھ نہیں دے سکتا، کم از کم اس سے خوش رہے، اللہ اسی کے صدقے شاید بخشے فرما دے کہ یہ میرے دین کے کام کو دیکھ کر رکاوٹ نہیں بنا تھا بلکہ یہ خوش ہوا تھا۔ اللہ خوش ہونے کی توفیق دے۔ تو میں یقین جانیے آپ کے لیے یہ مبارک ہے، اللہ نے مجھے توفیق دیا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میں بے لوث دین کی خدمت کرتا ہوں الحمدللہ۔ اول تو ہماری دنیا کا حال یہ ہے کہ خیر کی چیز کو لوگ دیکھتے ہی نہیں، سمجھ آئی نا؟ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ شر کو دیکھتے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جیسا پاس بیٹھا ہوتا ہے، تصویر آئے گی غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، کوئی اور الٹ ملٹ چیز آئے گی دیکھیں گے، سنیں گے، لیکن اگر کسی کا کلپ آ جائے جس میں حدیث بیان کر رہے ہیں، انگلی تیز ہو جائے گی، جلدی سے گزرے گی۔ وہ حدیث کو، قرآن کی آیت کو ایسے گزاریں گے جیسے پتہ نہیں اس کے لیے کوئی موت کا پیغام تھا اندر۔ یعنی ہم اتنے کے دین کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو جو ہے بس یار کافی ساری باتیں ہو چکی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے والا بنائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام